شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات سخت آندھی و طوفان میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار مکمل طور پر بند ہو گیا۔ وہ چٹان دیو قامت تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ چٹان کو ہٹا کر غار کا منہ کھولیں۔ آخر طے یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، شاید کہ اللہ کو ہماری ادا پسند آ جائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اسی پر گزر بسر کرتا تھا۔ میں جب جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا اور پھر اپنے بال بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ ہرگز گوارا نہ کیا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر ان کی نیند، ان کے آرام میں خلل ڈالوں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی سرکی کہ آسمان نظر آنے لگ گیا۔ دوسرے دوست نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے، بکریاں اور نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، اللہ نے برکت دی، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ میں نے محض تیری رضا و خوشنودی کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما دے۔ اللہ کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا ذات تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا، لیکن اس شرط پہ کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو وہ مجھے مل گئی۔ چنانچہ میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو کہنے لگی، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار بھی واپس نہ لیے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے خوف اور تیری رضا کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اس طرح وہ تینوں باہر نکل آئے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا کوئی بھی عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے اصولوں پر گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔